الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ دہر شروع کر رکھی ہے، اور اگر آپ پوری غور سے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آیت نمبر 4 میں ایک آیت ہے صرف جو اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، ان کے بارے میں آیت نمبر 4 ہے۔ جو انکار کریں گے، کیا آیت ہے؟ بڑے غور سے سنیے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ یہ آیت نمبر 4 تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں نمبر 1، توق نمبر 2 اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ کس کے لیے ہے بھلا؟ وہ جو قرآن، انکار کریں گے۔ نبی اور اللہ کا انکار کریں گے۔ ایک آیت ہے اور کتنی سخت ہے۔ اس کے بعد 5 تا 22 آیات میں نیکوکاروں کے جو اس کو دعوت کو ایکسیپٹ کر کے، اس کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، ان کے 10 اوصاف اور ان کے 10 اوصاف اور 15 انعامات کا ذکر ہے۔ وہ میں آخر میں لکھواؤں گا، آپ کو میں نے پڑھا چکا ہوں۔ آیت نمبر 15 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے 15ویں پڑھنی ہے، بلکہ تو آپ ان کے انعامات کا ذکر ہے۔ 5 سے شروع ہوتا ہے اور اب جاری ہے، اور اینڈ میں آپ کو خلاصہ لکھواؤں گا، تو ذرا آپ توجہ سے سنیں۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ اکواب کانت قواریر من فضۃ قدروہا تقدیرا۔ یہ بھلا کس کا ذکر ہے؟ جلدی بتائیں۔ وہ جو برتن ہوں گے جنت میں، جو آپ کو کھانا جس میں سرو کیا جائے گا، اس میں بتایا جا رہا ہے ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے۔ شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے جی ٹھیک، سر جی، وہ جو ابرار لوگ ہوں گے آپ نے بتایا ان کے لیے ہوں گے۔ میں وہ جو 15 میں نے آپ کو انعامات بتا رہے ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ جی اوپر آپ سارے انعام پڑھتے آ رہے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جنت میں ان کھانوں کی تو کمال ہوگا ہی ہوگا۔ ذرا دیکھیں کہ وہ برتن کس قسم کے ہوں گے، کتنے چاندی اور شیشے کے، اور پھر انسان کس طرح ان کو جو ہے، ذرا غور فرمائیں۔ اور اسی کے بارے میں لکھیں، سورہ زخرف کی آیت 71 میں ہے۔ سورہ زخرف اسی کے 15-16 کا جو ایکسپلینیشن ہے، یہ یہاں پر موجود ہے۔ پھر اسی کی جو ہے سورہ زخرف کی 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے، یطاف علیہم بصحاف من الذہب والاکواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذذ الاعین وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیا بات ہے، دیکھیں کیا وعدے ہیں رب العالمین کے، جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ فرمایا ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیزیں وہاں موجود ہوں گی، اور پھر فرمایا تم ہمیشہ یہاں رہو گے۔ اب ذرا اس کو دنیاوی نعمتوں سے کمپیئر کریں، کوئی مقابلہ نہیں۔
نہ وہ نعمتیں اس درجے کی ہیں جو جنت کی ہوں گی جن کا یہاں بیان ہے۔ سونے کا تو آپ مال دیکھیں ریٹ کہاں جا رہا ہے، ایک چاند ایک انگوٹھی پہننا مشکل، وہاں سونے کے تھال ہوں گے، اور پھر وہ آپ کے سامنے اس میں کھانا سرو کیا جائے گا۔ یہ تو تھا زخرف کی 71، اور 15 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ یطاف علیہم بآنیۃ من الفضۃ واکواب کانت قواریر قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا۔ بڑے غور سے سنیں۔ اچھا وہ ہوگی تو چاندی، مگر شیشے کی طرح شفاف ہوگی۔ چاندی کی یہ قسم اس دنیا میں نہیں پائی جاتی، یہ صرف جنت کی خصوصیت ہوگی۔ وہاں شیشے جیسی شفاف چاندی کے برتن اہل جنت کے دسترخوان پر پیش کیے جائیں گے، یعنی ہر شخص کے لیے اس کی خواہش کے ٹھیک اندازے کے مطابق پیالے بھر بھر کر رکھ دیے جائیں گے، نہ اس کی خواہش سے کم ہوں گی نہ زیادہ۔ بالالفاظ دیگر اہل جنت کے خدام خادم کی جمع ہے، اس قدر ہوشیار اور تمیزدار ہوں گے کہ وہ جس کی خدمت میں جام شراب پیش کریں گے، اس کے متعلق ان کو پورا اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی شراب پی سکتا ہے یا پینا چاہتا ہے۔ یہ پاکیزہ شراب، یہ برتن، یہ غلام جو وہاں سرو کر رہے ہوں گے، ان کی آگے تعریف آ رہی ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ ایک ایک آیت کو جب سمجھیں تو آپ کو اس جنت کے حصول کے لیے آپ میں ایسی طلب اور تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے بالکل فوری طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 17 میں، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا کاسن کان مزاجها زنجبیلا، ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے جنت کی! آپ دیکھیں انسان، قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں نا، یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں کسی کے دل میں بھی یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ کتنی حسین ہے وہ نعمت ہے۔ آپ ایک ایک کا ذکر پڑھ رہے ہیں یہاں۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، ہاں یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہے نا نعمتیں۔ اب جو صرف کرنے والے ہیں، وہ جو خدام ہیں جنت میں آپ کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، اللہ ہمیں وہاں ضرور اللہ پہنچا دے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ، ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے ہوں گے، مخلدون، جو ہمیشہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ اذا رأیتہم، جب تو ان کو دیکھے گا، حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو سمجھے گا کہ یہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، یعنی ان کا ایک الگ روپ ہوگا، ایک الگ منظر ہوگا۔ وہ بچے خوبصورت نوجوان، یہ وہ بچے ہیں جو مومنوں کے بچے یا کافروں کے بچے جو بچپن میں مر گئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے، ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، نعمت ہی نعمتیں، اور وہ ملکن کبیرہ، ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ یہ کیسا منظر ہے، ذرا آپ اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے، اپنے دل و دماغ میں لائیے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مناظر تو جنت ہی کے ہو سکتے ہیں، اور یہ جو اللہ رب العالمین ہے وہی ان مناظر کو کریٹ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی سوال آیت 20 تک؟ سر اچھا
جی کیا یہ سونڈ جو ہوتی ہے یہ ذرا کسیلی کسیلی نہیں ہوتی جو یہ امیزش ہوگی اس میں سونڈ کی شراب کی؟ اور خدا کے بندو، اس سونڈ کو بھول جاؤ. وہ سونڈ دیکھیں، سونڈ کے جو فوائد ہیں، آپ انٹرنیشنل میڈیا اس پہ جائیں، میڈیا پہ. سونڈ اتنی چیز، ایسی چیز ہے کہ جو بدتنی 70 بیماریوں کا علاج ہے. آپ اس دنیا کی سونڈ کو لے کے چل رہے ہیں، وہاں ہر چیز بالکل نرالی ہوگی، اپنی ساری خوبیوں کے ساتھ، اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا. یہ دنیا کی سونڈ آپ خریدنے جائیں، 25 قسم کی سونڈ ملتی ہے آپ کو، اصلی سونڈ تو ملتی ہی نہیں ہے. ذرا جنت میں جب باتیں ہو رہی ہیں تو جنت کے ماحول کو دیکھیں. اچھا، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. یہ اس ایک آیت کو ذرا مجھے بتائیں کہ کیا مفہوم ہے اس کا. سر جو یہ ویسے جیسے فلسطین کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں یہ سارے خدا وہاں. کے لیے بس کرو، خدا کے لیے بس کرو. آپ وہاں کی بات کریں، وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماحول دیکھیں، سبحان اللہ، خوبصورت بچے، خوبصورت لباس میں، وہ آپ کے خادم ہوں گے، اور وہ پیالے کو اتنا ہی بھریں گے جتنا آپ چاہیں گے. تو آپ دیکھیں کہ ماحول کتنا حسین و جمیل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، جب تم دیکھو گے تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، وہ ملکن کبیرہ، اور ایک سلطنت ہوگی جو بہت بڑی ہوگی. یہ دنیا کا آپ کا. سر یہاں پہ جو یہ آیت ہے نا اذا رأیت سما، ہاں ساری میں سما، پھر یعنی وہاں سما میں نے وہاں، تو وہاں آپ اس کو ایک بڑی عظیم خوبصورت اور کیوں نہیں آپ ان چیزوں کو پوری طرح احاطہ خیال میں لاتے. یہاں کے بعد آپ دیکھیں آیت 20-21 میں کہا عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز اور اطلس و دیبا کے لباس ہوں گے. اب لباس کا ذکر آ رہا ہے تو دیکھیں، ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ جنتیوں کا کیا خوبصورت لباس ہوگا. وَحُلُّوا، اور وہ پہنائے جائیں گے، أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، چاندی کے کنگن، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ، نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. کبھی سوچیں تو صحیح، یہ جنتیوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے. لباس دیکھیں، کھانا دیکھیں، برتن دیکھیں، ایک ایک چیز کو قرآن نے بیان کر کے اس جنت کو کھول کے بیان ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، تاکہ ہم دنیا میں وہ اعمال کریں کہ رب العالمین ہمیں اس جنت کا مستحق بنا دے. آمین سر ثم جی آمین. کتنا بڑا اعزاز ہے، ہوئے وَسَقَاهُمْ ہوئے رَبُّهُمْ ہوئے، شَرَابًا طَهُورًا. اللہ اکبر، ان کا رب پلائے گا. یہ دنیا کی شراب آپ نے نہیں دیکھی. میں امریکہ میں رہا ہوں، ملٹی نیشنل میں کام کیا ہے، ان پارٹیوں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ انسان کے عقل کو معاف کر دیتی ہے. وہ انسان جو اس کے نشے میں ہوتا ہے اس کو ماں اور بیوی میں تمیز نہیں ہوتی. رب کہتے ہیں وہ ایسی پاکیزہ ہوگی کہ انسان حشاش بشاش، اس کا دماغ اور تیز ہو جائے گا، وہ شرم و حیا کا نمونہ ہوگا. کیوں؟ یہ اس کے رب کی شراب ہے. یہ دنیا کی کشیدہ گندی شراب ہے جس سے انسان اللہ کی دی ہوئی عقل اور سوچ و فکر سے بھی محروم ہو جاتا ہے. ذرا کمپیئر تو کریں. اب سنیں، رب کے احسان دیکھیں. آیت 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا کان لکم،
یہ تمہارے لیے جو جزا ہے، بدلہ ہے، کس کا بات کا ہے؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ آج تمہاری کارگزاری جو ہے دنیا میں، جو تمہاری پرفارمنس ہے دنیا میں، تم نے جس طرح رب کے احکامات کی تعمیل کی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ وہ ساری مشکور وہ قابل قدر ٹھہری ہیں، وہ قبول ہو گئی ہیں، اللہ نے ان کو قبول کر لیا ہے۔ یہ تھی آیت 22۔ اب ذرا آپ لکھ لیں اور پھر اس کو دوبارہ پڑھیں۔ لکھیں مومن صادقین کی خصوصیات، 10 خصوصیات کیا ہے، لکھیں۔ نمبر 1، آپ نے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کس آیت میں یہ اس کا ذکر ہے۔ 5 سے 22 آیات سورہ دہر میں۔ پہلے ہم لکھ رہے ہیں مومنین صادقین کی 10 خصوصیات۔ نمبر 1، ابرار اور شکر گزار ہونا۔ ابرار اور شکر گزار ہونا۔ دوسرا ہے عباد اللہ ہونا، عباد اللہ یا عباد الرحمن ہونا۔ تیسرا خصوصیت ان کی تھا، انہوں نے اپنی نظروں کو پورا کیا۔ نمبر 4، قیامت کی ہولناکی سے ڈرتے رہے۔ سر جی نمبر تین پلیز دوبارہ بتائیے۔ ہاں، نظروں کو پورا کیا، جو بھی ان کے واجب، جو ان کے ذمے تھیں، فرائض، جو کچھ انہوں نے مانا اللہ کے لیے اور برحق مانا، اس کو پورا کیا۔ نمبر 4، قیامت کی ہولناکی سے ڈرتے رہے دنیا میں، کہ آیت نمبر 4 کو پڑھ لینا دوبارہ، کہ جہنمی جو ہیں ان کے لیے جو عذاب ہے وہ صرف ایک آیت میں، آیت نمبر 4 میں بیان ہوا ہے، آگے یہ ساری صفات ہے۔ نمبر 5، مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ نمبر 6، یہ کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے۔ نمبر 7، نیکی کرنے کے بعد کسی بدلے کی توقع نہ رکھی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا۔ نیکی کرنے کے بعد کسی بدلے کی توقع نہ رکھنا۔ نمبر 8، شکریہ کا طالب نہ ہونا، کہ کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے، اس لیے بھلائی کریں۔ نمبر 9، پھر کہا قیامت کی ہولناکی اور سختی سے ڈرنا۔ آخری بات نمبر 10، صبر و استقامت کا نمونہ ہونا۔ آپ نے غور فرمایا کہ اب اس آئینے میں میں اور اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ 10 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں؟ موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے ان کو مزید مستحکم کریں، اور جس میں کمی ہے اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ ہے قرآن کی ہدایت ہونے کا ثبوت، کہ ہم انہی صفات کو اپنے اندر پوری طرح سمو لیں۔ یہ 5 تا 22 آیات جو سورہ دہر کی ہیں، اس میں یہ 10 خوبیاں مومنین صادقین کی بیان ہوئی ہیں۔ سب لکھ لی ہیں آپ نے؟ جی جی سر سر، لکھ لی۔ جی سر، اچھا، جزاک اب لکھیں 15 انعامات آخرت کے 15 انعامات۔ نمبر 1، کافور کی آمیزش والی شراب، کافور سونڈ کو کہتے ہیں، کافور کی آمیزش والی شراب۔ نمبر 2، شراب کے چشموں سے نہریں نکالنے کی سہولت۔
شراب کے چشموں سے نہریں نکالنے کی سہولت۔ نمبر 3، قیامت کی آفت سے بچاؤ۔ قیامت کی آفت یعنی ہولناکی، خوفناکی سے بچاؤ۔ نمبر 4، چہرے کی تازگی، چہرے کی تازگی اور دل کا سرور۔ کتنی بڑی بات ہے، چہرے کی تازگی اور دل کا سرور۔ نمبر 5، باغات اور ریشمی لباس۔ ذرا غور کرتے جائیے، رب کی عنایتوں کا غور کیجئے۔ یہ جنت ہم ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ثواب کیا ہے۔ 5 تھی باغ اور ریشمی لباس، اور نمبر 6، جنت کے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ جنت کے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ نمبر 7، وہ ہے نا شمسم ولا زمہریرا، تو اس کے لیے ہے خوشگوار اور معتدل موسم۔ ایسا موسم، نہ سردی نہ گرمی، مزیدار۔ نمبر 8، ہر قسم کے میوے انسان کی دسترس میں ہیں۔ جھکے ہوئے میووں کے درخت، ٹہنیاں ایسی کہ آپ ان سے ہاتھ بڑھا کے توڑ سکتے ہیں۔ ہر قسم کے میوے دسترس میں ہوں گے۔ نمبر 9، چاندی اور شیشے کے پیالے۔ چاندی اور شیشے کے پیالے۔ نمبر 10، شراب اور ایک چشمہ سلسبیل۔ شراب کا ایک چشمہ سلسبیل جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی۔ نمبر 11، موتیوں جیسے خوبصورت جوان لڑکے خدمتگار۔ 12، نمبر 12، عظیم بادشاہت۔ 13، سندس اور استبرق کا لباس۔ سندس اور استبرق کا لباس۔ نمبر 14، چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے۔ آخری 15 نمبر، پاکیزہ شراب اللہ تعالیٰ پلائیں گے۔ اب کوئی سوال ہو، یہ 10 نعمتیں اور 15 انعامات، کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھیں۔ بات کلیئر ہے بالکل؟ سر جی نمبر 12 رہ گیا مجھ سے، اگر ریپیٹ کر دیں۔ جی میں ریپیٹ کر دوں۔ 12 ہے عظیم بادشاہت، ملکن کبیرہ وہاں کہا گیا ہے، عظیم بادشاہت۔ سر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے، عظیم بادشاہت مطلب؟ آپ ایک بات نوٹ فرمائیں، جی یہاں سر۔ پتہ نہیں انسان کو نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں اپنا گھر چھوٹا سا۔ حرام والوں کو چھوڑ دیں، جن کے محل ہیں، جن کی دبئی میں تباہ ہو گئی ہے ساری جائیداد، امریکہ اور برطانیہ اور اس میں مغرب کے دیگر ملکوں میں جن کی جائیدادیں ہیں، اس کو جی سر۔ بھول جائیں، وہ حرام کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں چاہے غریب ہوں
چاہے امیر ہوں، جنہوں نے دنیا میں زندگی پھونک پھونک کر قدم رکھا، اللہ رب العالمین کے احکامات کی کما حق وہ پابندی کی، اوپر 10 جو نیکیاں ہیں اس میں کو بھرپور طریقے سے کیا، ان کے لیے وہاں ایک پوری سلطنت ہوگی جس کے وہ مالک ہوں گے، باغات اور یہ ساری 15 نعمتیں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ جی سر، جزاک اللہ، ماشاء صرف اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ابھی سمجھ نہیں سکتے، لیکن رب نے ہمیں اس کی خوشخبریاں دے دی ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ سر، الحمدللہ۔ اور کوئی چیز؟ اچھا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگ اتنے سارے بیٹھے ہیں، یہ چاندی کے کنگن کا کیوں کہا؟ دیکھیں نا 14ویں نمبر پہ کہ ان کی ایک انعام میں یہ ان کو چاندی کے، وہ چاندی جو اتنی خوبصورت، اس کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور یہ مردوں کیوں؟ یہ پرانے زمانے میں بادشاہوں کا بس ہوتا کیا گیا تھا۔ سر پہلے ایکسیلنٹ، بہت یہ سارے پہلے پہنتے زمانے میں بادشاہ اور شہزادے پہنتے تھے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تم دنیا کے اس چیزوں پر فخر کرتے ہو، جنت کی طرح دیکھنا کیسے ہم پہنائیں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو سر مطلب اس لیے بھی ذکر ہوا کہ جیسے کہ سونا یہاں پہ حرام ہے مردوں کے لیے، تو وہاں پہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے چاندی کا ذکر اسپیشلی کرنے کی؟ دیکھیے، سونے اور چاندی دونوں کا ذکر ہے، وہاں کے اصول رب العالمین نے وہ دوسری دنیا ہے۔ آج یہاں مردوں کے لیے سونا حرام ہے، وہاں تو سونے کے تھالوں کا ذکر ہے، کھانے کے لیے جس میں کھانا سرو کیا جائے گا۔ جی جی یہاں تو آپ کو منع ہے ایسے برتن استعمال کرنا۔ جی سر۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک لو تھال، اس میں ڈالو اور سب مل کے کھا لو، برکت ہوگی۔ یہ وہاں کے سارے اصول اور قاعدے اور ضابطے ہیں جن کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ کوئی سوال ان مومن کی خصوصیات کے حوالے سے یا انعامات کے حوالے سے، لیکن اس کو دوبارہ پڑھیں، سمجھیں، آپ کو سورہ دہر کے مضامین اتنا مزہ دیں گے کہ آپ کہیں گے کبھی کاش ہم اس کو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن کی ہر آیت، قرآن کی ہر سورت منفرد ہے ہدایت کے پہلو سے۔ یہ کتنا کرم ہے اس رب کا کہ جس نے ہمیں سب کچھ اس دنیا کے بارے میں ساری معلومات فراہم کر دی، اور یہ بتا دیا، کلیئرلی بتا دیا کہ یہ دنیا اس کے مقابلے کتنی ہیچ ہے، اس کی نعمتیں ناپائیدار، یہ خود ناپائیدار، دنیا میں سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے گا، یہ جو چیزیں ملیں گی وہاں ان کی قدر و قیمت دیکھیں، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تاکہ ہم اس جنت اور اس جنت کی نعمتوں کے حقدار بن سکیں۔ آمین ثم آمین سر، ہم سب کو اللہ پاک ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ اب اتنا پیارا اگر اب آپ کا کوئی سوال نہیں ہے آیت 22 تک، تو آیت 23 میں چلیں۔ بڑے غور سے سنیے، اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ کیا ہے؟ ان نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ اے نبی، ہم نے آپ ہی پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ یہ خصوصیات کیسے پیدا ہوں گی؟ اس قرآن پر عمل کر کے۔ اس نعمتوں کا حقدار کب بنے گا؟ جب ان نعمتوں پر عمل کرے گا، جب اس قرآن سے ہدایت لے گا۔ اور ذرا غور کریں، یہ بلا اس میں مجھے بتائیے سوچ کے، ان نحن نزلنا علیک القرآن،
ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا. اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے بلا؟ سر جی جو مشرکین کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود آپ گھاڑ لیا. مجھے لفظ بتائیں، پہلے میں نے لفظ پوچھا ہے. نزل ان نحن نزلنا. ہاں، نحن نزلنا، ہم نے نازل کیا ہے. یہ کسی کے فرمان پر نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، یہ ہم نے نازل کیا ہے. ہم کون ہے؟ ہمارا رب، ہمارا خالق، مالک، رازق، حاکم، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اب آپ بات کو سمجھ آئے گی. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کافر کہتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی کریم نے گھڑ لیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نحن نزلنا علیک القرآن، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے. یہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے دنیا میں اپنی نصیحت اس قرآن کے ذریعے کمال کر دی ہے. سر جی ہم کا لفظ 3 مرتبہ آ رہا ہے، ان میں، نخن میں اور نزلنا. نزلنا میں. جزاک اللہ. بالکل. ذرا سمجھے نا یہاں قرآن کا طالب علم کہ یہ قرآن کس ہستی نے نازل کیا. وہ 3 دفعہ اس بات کا ذکر کر رہی ہے، دہرا رہی ہے کہ ہم نے، میں نے نازل کیا ہے. بے شک ہم نے نازل کیا ہے. کیوں؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں. اچھا، ایک اور بات ہے اس آیت میں، بڑے غور سے دیکھیے، سمجھیے بات کو تاکہ قرآن کی حکمتیں اور مختلف پہلو سمجھ آئیں. آخر میں ایک لفظ ہے تنزیلا. اچھا، تنزیل جو ہے یہ اگر باب اس میں جائیں تفصیل اپنا تفعیل میں، تو یہاں اس کا معنی ہوگا ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا، درجہ بدرجہ نازل کیا، ایک دم نازل نہیں کیا. وہ ہے انزل ینزل انزالن، یک بارگی نازل کرنا. یہاں کا نہیں، ہم نے 23 سالوں میں یہ قرآن مختلف اوقات میں نازل کیا. کیوں؟ سمجھیے اس بات کو. مکے میں مکی زندگی کے میں رہنمائی کے لیے آیات نازل ہوئیں. مدینے میں جب آپ حاکم بن گئے، اسلام غالب آ گیا، تو وہاں احکامات نازل ہو گئے جس میں آپ کے سارے فیملی لائف ہو، وراثت کی تقسیم ہو، معاشرتی دیگر احکام ہوں، سیاسی احکام ہوں، ہر قسم کے احکام وہاں. یہ ہے تنزیلہ لفظ کے مفہوم. جو جیسی ضرورت تھی اس کے مطابق ہدایات آئی ہیں. اور ایک اور بات بڑے غور سے سنیے، قیامت تک فرد ہو یا اجتماعیت ہو، انہی ادوار سے اس نے گزرنا ہے، جس میں سے 23 سال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے. بچپن میں اجرت پر لڑکے تھے تو اجرت پر بکریاں چرائی ہیں. جوان ہوئے تو آپ نے تجارت کی، مزدور سے تاجر بنے، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا. پھر آپ دنیا کے معلم بن گئے، پھر آپ استادوں کے استاد بن گئے، پھر آپ کو حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی مدینے میں. اس حکومت میں پورا قرآن نافذ ہوا، اور اس طرح کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو کر اور سارے قبائل عرب کے پہنچ رہے ہیں مدینہ میں. کیوں؟ تاکہ اس دعوت کو جس نے دنیا کو بدل ڈالا ہے اس کو قبول کر لیں. سوچیں کتنے بدقسمت ہیں ہم. 75 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. یہ ملک قرآن کے نام پر حاصل کیا گیا کہ ہم اس میں قرآن کا نظام نافذ کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے، صحابیات نے جس پر عمل کر کے دنیا کی سرفرازی حاصل کی. آج ہم اس سے کتنے دور، دنیا میں کتنے ذلیل.
آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک ہماری شرارتوں، حکمرانوں کی، ججوں کی، ان کی قرآن کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے آج ہم ذلت اور پستی کے کس گڑھے میں گرے ہوئے ہیں؟ کبھی سوچیں تو صحیح، خیال تو کریں۔ سر کہتے ہیں کہ اب عدالتوں میں جان پڑ رہی ہے، یہ سچی بات ہے؟ یقین تو نہیں آتا ویسے۔ کمال کرتے ہیں آپ، یہ غلط بات ہے۔ آپ اس وقت عدالتیں جان پکڑیں گی جب توبہ تائب ہو کے فرد بھی، عدالت بھی، جج بھی، حکمران بھی اللہ کے دین پر آئیں گے۔ یہ سب بکواس ہے۔ جب جی تک سر، جب تک ہم توبہ کر کے اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، کوئی چیز ہمیں کوئی چیز آپ کو فائدہ بخش نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے بڑا کھول کے بتا دیا ہے۔ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے سب کو، جس میں وہ شخص قرآن کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اگر نہیں دیکھی، آپ ذرا اس کو دیکھیں۔ اور آپ نے ڈاکٹر صاحبہ مجھے 100% کریکٹ کر بھیج چکے ہیں اس پہ کمنٹس اپنے۔ لہٰذا خدا کے لیے ہم توبہ طائب ہوں، اس حال میں مریں ہم کہ اللہ ہم سے راضی، اور ہم اس جنت کی ان نعمتوں کے، جو یہاں 15 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی، یہ مختصر سی تصویر کشی ہے جو اللہ نے کی ہے، ورنہ وہ جنت اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اللہ سر میں تعالیٰ، کچھ بول سکتی ہوں؟ جلدی سے بولیں۔ یہ ہم لوگوں کے نبی کی شان دیکھیں، امی ہونے کے باوجود اور وہ نہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا، اور یہ ہم لوگوں کے، یہ پاکستان یا پوری دنیا کے لوگ ایک ٹکے ٹکے کی ڈگری لے کے ان کے نخرے دیکھنے کہاں آسمان کو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن اور سنت ہے کیا ہے۔ میڈم آپ یہ دیکھیں، اس رب نے کہا جس نے ان کو اپوائنٹ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر رکھا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر، اس نمونے کو چھوڑ کر آپ جو مرضی یہ کر لیں، جو مرضی یہ ڈگریاں لے لیں۔ میرے پاس وہ ڈگریاں ہیں۔ میں نے دیکھا ہے امریکہ میں ذلت اور پستی کو، کہ انسانیت کے سے گر کر انسان حیوانیت کے لوس لیول پر چلا گیا ہے۔ یہ قرآن ہے جو انسان کو عزت دنیا میں اور اپنے رب کے ہاں عزت بخشتا ہے۔ متقی کون ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ متقی وہ ہے جو قرآن کے اوامر اور نواہی پر ٹھیک ٹھیک کاربند ہو، جو شریعت کا شیدائی ہو، اس پر عمل کا ثبوت دیتا ہو۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ ڈگریاں آپ پاکستان کے ججز کو دیکھیں، کسی کے پاس انگلینڈ کی ڈگری ہے، کسی کے پاس امریکہ کی ڈگری ہے۔ عدل کا کیا ستیہ ناش ہو رہا ہے اس ملک میں، ذرا دیکھیں۔ اب جب ان کے کو لوگوں نے ان کے ہاتھوں کو روکا ہے، اقتدار، غلط اقتدار نے، اب ان کو ہوش آئی ہے کہ یہ تو ظلم ہے، اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم توبہ طائب ہوں، اپنی سابقہ ساری بغاوتوں، سرکشیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی طرف پلٹیں اور اللہ کے بندے بن جائیں۔ آج بھی اللہ تعالی ہمیں سرفرازی عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، پہلی آیت 23 کے بارے میں کوئی سوال؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ آگے سنیں کمال۔ یہ میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ یہ آیت سورت کے آخری میں بڑی کمال کی اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہوتی ہیں۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، ہائے ہائے، صبر کر اپنے رب کے حکم پر، جو حکم دے رہا ہے اس پر عمل کر اور صبر کر۔ نماز پڑھ، وہ آپ کو صبر عطا کرے گی 5 وقت، اور پھر یہ کام کر، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، پاکستان میں ہم کس قدر
منکر حق اور بد عمل کی، جن کے اعمال کی وجہ سے ان کے اپنے ملک پریشان ہے. طاغوت جس کو کہتے ہیں وہ بد عمل بھی ہوتا ہے اور منکر حق بھی ہوتا ہے، اس کی پیروی چھوڑ دو. اور بات آیت 24 کلیئر ہے. 25 وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرو. بکرتم و اصیلا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، صبح شام یاد کرو، یاد کرو اپنے رب کا نام. بکرتم و اصیلا، صبح اور شام. کیا مطلب ہے اس کا؟ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہو. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو صحیح نہیں ہے آپ کا جواب. صبح شام کے اذکار کریں مطلب ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. نمازوں کی طرف اشارہ ہے سر جی. شام اثر کی فجر اور عصر کی نماز. ذکر یہ ہے کہ ہر کام کرتے وقت، صبح سے شام تک ہر کام کرتے وقت، معاملات ہوں، ہدایات ہوں، یا حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو، اس کے حکم کے مطابق کرو. یہ ہے اس کا صحیح مفہوم کہ صبح شام اپنے رب کا نام یاد کرو، کہ اس کو سامنے رکھ کے اس کو یاد کرتے ہوئے اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارو. کوئی سوال؟ بات کلیئر ہے؟ نہیں تو سوال کرے. اور اگر اور استقامت چاہتے ہو تو آج 26 میں آ جائیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، تہجد پڑھو. کیا لطف آتا ہے. آپ ذرا اس کو کر کے دیکھیں کہ وہ ایسا وقت ہے. فرض نماز تو فرض ہے، آپ اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، لیکن یہ وہ وقت ہے جب رب کریم نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ، پکار لگاتے ہیں ہے جو کوئی مجھ سے مانگے. اور وہ وقت ہوتا ہے، آپ یقین مانیں، کبھی اٹھیں نہ آپ کو کوئی فکر ہے کہ اب پریشانی، یہ کام وہ کام نہیں. اس وقت حق دنیا سوئی ہوئی ہے. آپ اٹھ کے اس کے حضور جس نے آپ کو پکارا ہے، جس نے آپ کو توفیق بخشی ہے، اٹھ کے جب اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرو. تسبیح کی سب سے اعلیٰ شکل کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ شکل تسبیح کی جلدی بتائیں. نماز ہے جس میں آپ پہلے نیت باندھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر. پوری جو آپ سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح اور حمد ہے. یہ اس کے احکامات. آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. وہ پھر آپ کو ضرور عطا فرماتا ہے جب جتنا آپ کے اخلاص اور طلب ہو. آپ رکوع میں جاتے ہیں، کہتے ہیں سبحان ربی العالی. آپ سجدے میں کہتے ہیں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. یہ تسبیحات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور سجدے میں، رکوع میں ہوں آپ، سجدے میں ایک خاص کیفیت ہے آپ کے جسم کی. پورا جسم اس کا نمونہ بنا ہوا ہے جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں. یہ ہے وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. کوئی سوال، کوئی چیز، کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جی تہجد کی نماز میں، کی نماز میں جو شروع ہوا ہے اللہ اکبر کے بعد اللہم لک الحمد، یہ کتنی پیاری چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہمیں. میڈم ایک ایک چیز، ایک ایک تسبیح، ایک ایک کلمہ، ایک ایک قرآن کا لفظ اس وقت پڑھنے میں مزہ جو آتا ہے، وہ آپ کو دن کی مصروفیات اور ادھر ادھر کے کاموں اور فکر اور کوئی چیز وہاں اس آڑے نہیں آتی. سر اس وقت جو ہے نا آنسو بھی بہاؤ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کی ذات کے سوا.
اے اور شک کیا کیا شان ہے اس کی کہ اس کے آگے آپ دل کی بات کر سکتے ہو اس وقت نا. بے شک بے شک وہی ہستی ہے وہی ہستی ہے جس کے سامنے آپ اپنے دل کی کیفیات کھول کے بیان کرتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں اے اللہ ان کو تبدیل کر دے، ان کو اپنے لیے خالص کر دے. جی سر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے اس وقت، خاص قسم کا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا اب میں جو آج کل ہاتھوں میں تسمیاں پکڑی ہوتی ہیں، اس کی بجائے پوٹوں پہ، انگلیوں کے پوٹوں پہ پڑی جائیں، وہ دل جمنی سے بھی پڑی جاتی ہیں اور وہ انگلیوں کے پوٹے گواہی بھی دیتے ہیں آخرت میں. اور وہ جو ہے نا وہ آپ کا دکھاوا بھی نہیں بنتا. ہاں جی ہاں جی سر، بالکل. اچھا اب اگر آیت 26 کلیئر ہے تو ذرا آ جائیے آیت 27 پر. یہاں مرض بتا دی کہ اللہ نے تو آپ کے لیے یہ 10 خصوصیات، 25 انعامات، اور اب آپ آیت 23 میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی. اور پھر قرآن آپ سے آیت 24 میں مطالبہ کر رہا ہے کہ اس طاغوت کی بندگی کو چھوڑ دیں، میرے بندے بن جائیں، اور صبح شام جو عمل کریں ہر عمل میں میرا ہی راستہ ہونا چاہیے، میری ہدایت پہ چلیں، اور پھر آپ سجدہ ریز ہو جائیں اور تہجد رات کے پڑھیں تاکہ آپ کو وہ کچھ ملے جو اور کسی کو نہیں مل سکتا. فرض نمازیں فرض ہیں، ان کو چھوڑنا بالکل کسی طرح جائز نہیں ہے، لیکن جو تہجد پڑھیں گے ہیں نوافل ہیں، لیکن نوافل میں سب سے اعلیٰ قسم ہے. اور مسئلہ انسان کا کیا ہے، قرآن کتنا اللہ تعالیٰ حکیم ہے کہ انہوں نے بندے کی مرض بتا دی. کیا مرض ہے ان کی؟ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں. ڈیلی ویجز کا بندہ ہے تو اس کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میرا دن ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ مجھے شام کو تنخواہ مل جائے. منتھلی جس کو تنخواہ ملتی ہے وہ اگر طاغوت کا غلام ہے تو وہ کیا گنگین کر رہا. تو اصل میں دنیا کی محبت، مال کی محبت، دنیا پرستی، ہوس پرستی، یہ ہیں جو چیزیں اس کو روکتی ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور وہ مشکل دن جو ہے، وہ بھاری دن جو ہے، اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر اس بھاری دن کو، آخرت کو یاد رکھ کے زندگی گزاریں گے تو یہ جو اوپر سورہ دہر کی جو آیات ہیں جہاں صفات کا ذکر اور انعامات کا ذکر ہے، اس سے محروم رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عالم کل اور اپنے اس علم جس کو حق ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناکم. بات یہ ہے کہ میں جو عالم الغیب ہوں، جو حق کا جاننے والا ہوں، وہ اللہ کہہ رہے ہیں نحن خلق، ہم نے تم کو پیدا کیا. وشددنا اسرہم، اور ہم نے تمہارے جوڑ مضبوط کیے، یہ تمہارے کندھے، یہ تمہارے گھٹنے، یہ تمہاری ٹانگیں، یہ تمہارا پورا نظام جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے. اور ہم میں قدرت ہے، کیا قدرت؟ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں گے. ذرا اللہ کی اس رحمت کا فائدہ اٹھائیں اور اس جسم اور اس کے جوڑوں کو اللہ کے حکم کا پابند بنا دیں. کیا باتیں ہیں. اب پھر وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ نے اوپر کہا نا کہ نحن نزلنا نحن نزلنا القرآن علیک تنزیلا، اللہ کہہ رہے ہیں ان ھذہ تذکرہ، یہی قرآن سب سے بڑی نصیحت اور یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے. تمہارا جی نہیں چاہتا تو اس قرآن کو چھوڑ دو، اللہ نے تو اپنی حجت پوری کر دی. چھوڑو گے تمہیں کوئی عزت، کوئی مقام نہیں ملے گا اللہ کے ہاں.
تم دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں جہنم. اور سورہ 4 آیت نمبر 4 میں اسی سورہ جو آپ کے سامنے ہے سورہ دہر فرمایا کہ اس کے لیے جہنم ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اب جو چاہے، یہ مرضی تمہاری ہے، چوائس تمہارا ہے کہ تم اس کو قبول کرو چاہے یا ریجیکٹ کرو. قبول کرو گے یہ انعامات جو آپ کو بتا دیے گئے ہیں 15، اس کے حقدار بن جاؤ گے. اور اگر اس کو ریجیکٹ کرو گے، اس کا انکار کرو گے، تو جہنم دنیا آخرت میں مقدر اور دنیا میں ذلت. یہ جو آیت 30 ہے نا، بڑے غور سے سنیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. کیا مطلب ہے؟ اب یہاں اپنی مرضی نہیں چل سکتی ہے. آپ میری بات سنیں، پہلے میری بات سنیں خدا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کی چاہت کہاں پر ہے؟ کہاں سے پتہ چلتی ہے اللہ کی چاہت؟ کہاں سے معلوم ہے؟ جب ہمارے ارادے اللہ کو وہ چاہنے کی چھوڑو، گولی مارو، قرآن سے پتہ چلتا ہے. آپ پتہ نہیں کدھر کی بات کر دیتے ہیں. اللہ کی ساری چاہتیں اور مشیتیں قرآن میں موجود ہیں. قرآن اس لیے تو غائب ہے کہ ہم نے گھر رکھا ہے، ادھر جاتے ہیں ادھر پھرتے ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت ساری قرآن کے اندر ہے. کیوں نہیں ہمیں یہ بات سمجھ آتی؟ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے پیچھے چل کے ہم اور ڈالروں کی بھوک اور طلب اور تڑپ ہمیں اندھا کر کے اللہ کو چھوڑ کر ہم کس کے پیچھے پڑے ہوئے. اس نے کتنا ہمیں اس ملک جس کے اندر سب کچھ ہے وہ آج ایک پائی پائی کا محتاج ہے. اس لیے کہ ہم نے اللہ کی مشیت کو بالکل نہیں سمجھا، نہ قرآن کی. یہ آیت نمبر 28 جو ہے نا، یہ تھوڑی سی اور کر دیں، رہ گئی ہے شاید. جی 28 نمبر آیت سر. ہاں، کیا ہے اس میں؟ سر یہ دوبارہ سے کر دیں. اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا؟ سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ رہ گئی ہے شاید، ذہن میں نہیں آ رہا. میں نے تو آپ کو بتایا ہے. نہیں رہی نہیں ہے، سر نے کرائی ہے. یہ ہوئی ہے یہ آیت. ہاں جی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا جسم ہے جس میں طاقت اور قدرت کے نشے میں تم نافرمانیاں کرتے ہو، نحن خلقناہم، ہم نے اس کو بنایا ہے، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. وشددنا اسرہم، اور ہم نے اس کے جوڑ مضبوط کیے ہیں. کس لیے؟ تاکہ تم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کر سکو. لیکن تم نے اس کو چھوڑا اور طاغوت کے پیچھے پڑ گئے. اور اللہ کہتے ہیں سنو غور سے، جس نے تمہیں یہ سب کچھ بنا کے مضبوط کیا وہ جب چاہے تم سے چھین سکتا ہے. وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں، بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم ان کی شکلوں کو بدل سکتے ہیں. تمہیں ساری طاقتوں سے محروم کر سکتے ہیں. آج دیکھیں اس ملک کے اندر کون سی نعمت نہیں ہے. میں دنیا گھوما ہوں سوائے جاپان کے. میں نے جو چیزیں یہاں دیکھی ہیں، جس اللہ تعالیٰ کی عنایتیں یہاں ہیں، وہ کم ملکوں میں. 4 موسم، ہر قسم کا فروٹ، دریائی نظام، نیچرل اریگیشن سسٹم، جیلم سے شروع ہو کر پنجاب اور سندھ کے سارے میدان، انسانی ہیومن ریسورسز اتنے کہ امریکہ اتنا ظلم نہیں کر سکتا تھا افغانستان میں اگر ہم اس کا ساتھ نہ دیتے. قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ہے نحن خلقناکم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا. اب ڈاکٹر صاحبہ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ. آپ اتنی مشکل میڈیکل سائنس کو تو سمجھ لیتے ہیں، قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اب آئیے آیت نمبر 29 میں.
قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن جس کا پیچھے اللہ نے کہا، آپ دیکھیں قرآن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان نحن نزلنا، ہم نے اس کو نازل، تین ان میں، نحن میں، نزلنا میں، تینوں مقام پہ اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا، اس لیے کہ یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، اس کو نازل کرنے والی بھی ہستی اللہ تعالیٰ کی خود ہستی ہے۔ لہذا کہ اللہ کہتے ہیں ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت اور ایک یاد دہانی ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اب اپنے رب، وہ صراط مستقیم کو کون ظاہر کرتا ہے، کون اس کی وضاحت کرتا ہے؟ یہ قرآن کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9۔ یہ آیتیں ایسے گزر نہ جایا کریں۔ سبحان اللہ سر، کیا خوب میرے رب نے کہا ہے، جو چاہے اسے لے۔ کیا خوب فرمایا ہے، کیا خوب فرمایا ہے۔ پھر اگلی بات جو کہی ہے نا، انسان کو صاف پتہ، وما تشاءون، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بے شک۔ تمہارا چاہنا اگر اللہ کی چاہت کے تحت نہ ہو تو تم دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے ہو، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ وما تشاءون، تمہارے چاہنے، الا، ہاں، ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو پھر ہوتا ہے سب کچھ۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیما حکیما، وہ جو عمل کرتا ہے اپنے کامل علم، علیمن ہے اور حکیمہ ہے، اس کی حکمت جو جس کا وہ سرچشمہ ہے، علم جس کا وہ خود سرچشمہ ہے، اس کے تحت جو عمل حکم ہوتا ہے وہی صحیح اور ایبسولوٹ ٹروتھ ہوتا ہے، اور یہی اللہ کی چاہت ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اب آپ لکھیں آیات تاکہ آپ کو پتہ چلے، پڑھیں ان آیات کو، رحمت کن کے لیے لکھیں، رحمت کن کے لیے۔ اب میں آیات لکھوا رہا ہوں، پلیز لکھ لیں اور ان کو بالکل اسی طرح کمپائز کریں جس طرح میں نے آپ کو شرکی بھیجی ہے۔ تو رحمت کن کے لیے ہے؟ پہلے لکھیں سورہ آل عمران کی آیت 74، سورہ انعام آیت 155، سورہ آراف آیت 204، سورہ نساء آیت 157، سورہ یونس آیت 57، سورہ بقرہ آیت 111، سورہ نحل آیت 89، سورہ نحل آیت 89، سورہ بنی اسرائیل آیت 82، سورہ قصص آیت 43۔ ان آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق کون لوگ ہیں۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت میں، تو رحمت میں داخل ہونے کی شرائط کیا ہے؟ یہ آیتیں میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ جزاک اللہ خیر سر۔ ابھی ہمارے دل میں ذہن میں بات آئی تھی کہ اللہ کی رحمت کیسے داخل ہوتی ہے، آپ نے اتنی آیات لکھوا دی، سب لکھ لی، اب جا کے اس کا ہم سب ترجمہ لکھیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ بالکل آپ دیکھیں، یہ قرآن کے کئی مقامات آپ کو کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی بات،
والظالمین عد لہم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیا کمپیریزن اور کنٹراسٹ ہے، کیا تقابل ہے آیت 31 میں۔ تو ظالموں کے لیے اس نے دردناک، لکھیں ذرا آیات کہ ظالموں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ کن آیات میں ہے، لکھیں۔ سورہ ابراہیم 14 نمبر پر ہے، ابراہیم کی آیت 13 اور 24۔ سورہ 17 کی بنی اسرائیل کی 82، سورہ بنی اسرائیل کی 82 اور سورہ حج کی 71، سورہ حج آیت نمبر 71، سورہ شورا شین واو رے چھوٹی یہ، سورہ شورا کی آیت 21۔ یہ تھی ہماری آیت دہر، اور مضامین آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے جو بیان ہوئے یہاں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، اب لکھیں کہ اس صورت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا ایک حقیر چیز سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا ایک حقیر چیز سے کی، اور پھر اس کو بے پایہ نعمتیں دے کر، بے حساب لکھ لیں، بے حساب نعمتیں دے کر اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اشرف المخلوقات بنا دیا ڈیش، دنیاوی زندگی کو امتحان بنا کر اس کے لیے شکر اور کفر کے دونوں راستے واضح کر دیے۔ اس کے لیے شکر اور کفر کے دونوں راستے واضح کر دیے۔ بالکل کلیئر ہے یہاں تک؟ یہ آیت 1 تا 3 کا خلاصہ ہے۔ سر یہ اس لائن کو دوبارہ دہراتے ذرا، دنیاوی زندگی کو امتحان بنا کر اس کے لیے شکر اور کفر کے دونوں راستے واضح کر دیے۔ اب ٹائم ہو گیا ہے، بلکہ اوپر 4 منٹ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل اسی کو آگے کے اور پیغام مکمل بھی کراؤں گا، اور ایک کوئک خلاصہ بھی اس کا بیان کروں گا۔ ٹھیک ہے؟ جی سر۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، میں نے ابھی جوائن کیا ہے تو آپ مجھے پلیز ایڈ کر لیں گروپ